ہیلو ڈیئر فرینڈس، مائی نیم از ڈاکٹر عائشہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ان حاملہ عورتوں کے بارے میں بات کروں گی جن کا دوران حمل مٹی کھانے کو دل کرتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ وہ دوران حمل نہ صرف مٹی بلکہ کوئلہ، کچے چاول، سیمٹ، ملتانی مٹی، پینسل کے سکے، کاغذ، گتے، برف، ان چیزوں کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ میں نے سٹارٹنگ میں ہی ساری چیزوں کے نام لے دیے ہیں تاکہ جو بچیاں مجھے سن رہی ہیں اور جو ان میں سے جو چیز کھا رہی ہے، یہ ویڈیو ان تمام بچیوں کے لیے۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گی۔ میرے پاس جب کلینک میں پیشنٹ آتے ہیں، میرے پاس ایک پیشنٹ آتی ہیں شبنم کے نام سے، اور وہ بچی جو ہے وہ پینسل کے سکے کھاتی ہے۔ اس کے گھر والے اتنے تنگ ہیں اس کی عادت سے کہ ان کے ہسبینڈ میرے پاس کلینک میں انٹر ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحبہ، اس نے ہمارے گھر کے کوئی سکہ پینسل کا نہیں چھوڑا، سارے سکے یہ کھا گئی ہے۔ جب ہم نے اس کو سکے سے روکنا شروع کیا تو یہ کاغذ کھانا شروع ہو گئی۔ اب جب میں نے اس بچی کو دیکھا، وہ بچی ہائیلی ایجوکیٹڈ ایک بچی ہے، پڑھی لکھی بچی ہے، لیکن وہ اس طرح سے کر رہی ہے۔ وہ کیوں کر رہی ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں نے ان کے ہسبینڈ سے اس وقت 2-3 باتیں کی، اور وہ باتیں میں یہاں بھی کروں گی آپ سب لوگوں سے۔ میں نے فرسٹ آف آل کہا کہ آپ اس بچی کا رنگ دیکھیں، آپ کو یہ بچی پیلی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا رنگ پچھلے کچھ عرصے میں بہت پیلا ہو گیا، اور یہ خود بچی بھی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ میرا پورا رنگ پیل ہے، میں پیلی پڑ گئی ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں کہ جو پریگنینسی ہے، میں سب کو کہتی ہوں، اور میں نے ان کے ہسبینڈ کو بھی کہا، میں آپ سب بچیوں کے ہسبینڈ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر اپنے مریضہ کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کو پریگنینسی ہو گئی ہے، اور پریگنینسی ایک باڈی کا ایک بڑا ہیوی ورک ہے، مشکل کام ہے۔ آپ کی مسز کا جسم اس وقت ٹربل میں ہے، ایک تو اس کا اپنا جسم، پھر بچے کا بوجھ، عورت کے جسم پہ بہت پریشر ہوتا ہے۔ عام طور پہ بچیوں کو جو خوراک کھانے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، حمل میں وہ ان کو بری لگنے لگ جاتی ہے۔ اچھا، وہ چیزیں جو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کھائیں، میٹھا نہیں کھاتی، میٹھا کھانے لگ جاتی ہیں، کھٹاس نہیں کھائی ہوتی، وہ کھانا شروع کر دیتی ہیں، پینسل کے سکے، برف، مٹی، کچے چاول الا بلا کھا رہی ہیں، گھر والے پریشان۔ اور واقعی وہ صحیح پریشان ہے جی کہ یہ نارمل چیز تو کھاتی نہیں، پتہ نہیں یہ کیا چیزیں کھاتی ہے جس کا کوئی کھانے پینے سے تعلق ہی نہیں۔ یہاں پر میں ان سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ بچیاں جو کہ ارریلیونٹ قسم کی چیزیں دوران حمل کھا رہی ہیں، ان میں خون، آئرن کی اور کیلشیم کی کمی ہے۔ یاد رکھیں، آئرن، فولاد کی کمی اور کیلشیم کی کمی اتنی میجر بڑی کمی ہے کہ یہ عورت کا زبان کا ذائقہ چینج کر دیتی ہے۔ ان کے زبان کے ذائقے پہ وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو کہ عام انسان کھانے کا سوچ نہیں سکتا۔ اب میں کسی ایک عام خاتون سے کہوں گی کہ جی یہ لیں آپ کاغذ کھا لیں، وہ کھائے گی؟ وہ کہے گی کہ آپ مجھے کیا کہہ رہی ہیں، میں کیوں کھاؤں؟ آپ مٹی کھائیں، وہ کہے گی میں کیوں کھاؤں، میں کچے چاول کیوں کھاؤں؟ لیکن یہ بچیاں شوق سے کھا رہی ہوتی ہیں، مٹھیاں بھر بھر کے کھا رہی ہوتی ہیں۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی بیوی یا وہ مریضہ اس وقت خون کی شدید کمی کا شکار ہے کہ اس کی زبان کو سمجھ کے، ٹیسٹ کو، بڈز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس نے کیا چیز کھانی ہے۔ یہاں پر سب سے ضروری ہے کہ ہم ان کا بلڈ سی پی کا ٹیسٹ کرائیں۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں اپنے بلڈ سی پی کے ٹیسٹ کو، اپنے ایچ بی لیولز کو کنٹرول کریں، کیونکہ آپ کے ایچ بی لیولز اچھے ہوں گے، آپ کے ایچ بی لیولز بہترین ہوں گے، آپ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف آپ کا منہ جو ہے نا رخ نہیں کرے گا کہ آپ یہ چیزیں کھائیں۔ جب آپ یہ چیزیں کھا رہی ہیں، ارریلیونٹ قسم کی چیزیں کھا رہی ہیں جن کا کوئی کھانے سے تعلق نہیں ہے، تو سوچ لیں کہ آپ کی بیوی یہ مریضہ خون کی شدید کمی کا شکار ہے، کیلشیم کی کمی کا شکار ہے، اور اس کمی کو آپ نے کیسے پورا کرنا ہے؟ فرسٹ آف آل آپ ایچ بی لیولز کرائیں گے۔ اگر ایچ بی لیولز 11 اور 12 کے درمیان میں ہے تو ہم گولیاں لکھتے ہیں۔ عام طور پہ جب ایچ بی 11 یا 12 ہو تو ان بچیوں کا دل عام طور پہ ان چیزوں کے لیے نہیں کرتا۔ یہ وہی بچیاں کرتی ہیں جن کے ایچ بی لیولز 9 سے کم ہو، 8، 7، 6، 5، 4 اس قسم کے ایچ بی لیولز ہوں، جو شدید کمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ اس قسم کی چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں اور وہ مزید ان کے خون کو کم کر رہی ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو مٹی ہے، کچے چاول ہیں، ان میں جراثیم ہے، یہ صاف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم دھو کے کھا رہے ہیں۔ بھئی دھو کے کھا رہے ہو، کھا تو کچے چاول رہے ہو، یا مٹی آپ کیسے دھو سکتی ہیں؟ وہ کبھی بھی صاف نہیں ہوگی۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ مریضہ سے بحث نہیں کریں گے، بلکہ آپ ان کی خون کی کمی کو پورا کریں گے۔ بلڈ سی پی لیولز کرائیں، اگر 8 سے کم ہے آپ ان کو سیدھا بلڈ ٹرانسفیوز کرائیں۔ جیسے ہی خون کی کمی پوری ہوگی، ان کا ان چیزوں سے دل ہٹ جائے گا۔ جو پیکا ہے وہ اسی بیماری کا نام ہے۔ اچھا، اگر
آپ کے بچی کے جو ایچ بی لیولز ہیں وہ 9 اور 10 ہیں، تو پھر ان کو وینوفر کی ڈرپس لگتی ہیں، وہ کالے انجیکشنز ہوتے ہیں، بچیاں پہچانتی بھی ہیں ان کو، میں بول رہی ہوں گی اگر ان سے ری ایکشن ہو جائے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر اس بچی کو کبھی زندگی میں پیرنٹل آئرن نہیں لگے گی، وینوفر نہیں لگے گی، پھر اس کو جو ہے ہمیشہ بلڈ ٹرانسفیوز ہوگا۔ اور 11 اور 12 ایچ بی پہ ہم عام طور پہ سب بچیوں کو گولیاں لکھتے ہیں خون کی کمی کی، آئرن کے لیے، اور کیلشیم کی ٹکیاں، کوئی ٹکی کی شکل میں ہے، کوئی پڑی کی شکل میں ہے، ساشے کی شکل میں ہے، چوسنے والی گولی ہیں، انجیکشنز فارم میں ہیں، بہت کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ کا گھر میں کوئی حاملہ عورت ارریلیونٹ چیزیں کھا رہی ہے، کچے چاول ہے، مٹی ہے، سکے ہیں، برف ہے، آپ نے ہمیشہ اس کے بلڈ سی پی لیولز کرانے ہیں۔ ایچ بی لیولز کو مینٹین کریں، اس بچی اس عادت اس کی خود بخود ختم ہو جائے گی، وہ خود ان کو دور کر دے گی۔ لیکن اگر اس کمی کے شکاری کو اس کی کو پورا نہ کیا جائے پھر نیچرلی یہ پھر آگے بہت زیادہ کمپلیکیشنز دیتی ہے، جو کہ پھر آگے شدید نقصان کا خطرہ ہوتا ہے ماں کو بھی اور بچے کو بھی۔ سو جتنی بچیاں مجھے سن رہی ہیں، جب ڈاکٹر آپ کو بلڈ سی پی لیولز لکھیں آپ ان کو فوراً کرائیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی حاملہ عورت اس قسم کی خوراک لے رہی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکیں۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں، میرا کمنٹ سیکشن آپ سب کے لیے اوپن ہے۔ اگر آپ مجھ سے وایا ویڈیو کال آن لائن اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو میرا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔